اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. سامعین کرام، بھائیو، دوستو، ہر قسم کی حمد و ثنا اس عرش والے خدا کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، ساری کائنات کا مستقیر، ساری کائنات کو پالنے والا، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الہدا، امام المتقین، امام المرسلین، خاتم النبیین، نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات والوں کے لیے رحمت کائنات بنا کر بھیجا. قاری صاحب ٹھیک ہے؟ کہ جن کی اٹھک اور بیٹھک کو مالک کائنات نے ساری کائنات والوں کے لیے آئیڈیل اسوار نمونہ بنا کر بھیجا. بے شمار موضوعات ہیں، کافی موضوعات انشاءاللہ ابھی آہستہ آہستہ، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ حالات و واقعات کے تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ موضوعات کا انتخاب کیا جاتا ہے. انشاءاللہ اسلام میں استاد کا کیا مقام ہے اور معاشرے میں استاد کی کیا حیثیت ہے، اس عنوان پہ بھی انشاءاللہ جمعہ پڑھائیں گے. کچھ حضرات باپ کو جہنم میں دھکیلنے کا کچھ لوگوں نے ایسے کوئی سرٹیفکیٹ لیا ہوتا ہے، حالات و واقعات کو دیکھے بغیر گفتگو کر دیتے ہیں. میں نے گفتگو سنی تو میں نے بعد میں ان سے الگ تنہائی میں بات کی. میں نے کہا آپ صرف ایک طرفہ بات نہ کیا کریں، جب بھی بات کرنی ہو تو معاشرے میں ہونے والے پہلوؤں کی طرف بھی ضرور دیکھا کریں. بے وجہ باپ کو جہنمی کہنا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ان پہلوؤں میں سے کچھ پہلو میں نے ان کے سامنے رکھے. انشاءاللہ والدین کی عزت کیا ہے، والدین کا مقام کیا ہے، والدین کا مرتبہ کیا ہے، اور معاشرتی طور پہ اس شان اور عظمت اور مقام کی لمٹ کیا ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ جمعہ پڑھائیں گے. بیوی کے حقوق کیا ہیں معاشرے کے اندر. بیوی کو کچھ لوگ کٹ پتلی سمجھتے ہیں. کچھ بیویاں اس قدر بدزبانی اور بدکلامی کا انداز اختیار کرتی ہیں کہ وہ نہ شوہر کو دیکھتی ہیں نہ اس کی دعا اور اطاعت کو دیکھتی ہیں.
تو یہ ہونے والے جو معاملات ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے بھی جمعہ پڑھائیں گے. اس بار والا جو جمعہ ہے وہ سورۃ الملک. یہ جمعہ میں نے پہلے پڑھانا تھا، اسکول کے کچھ بچے انہوں نے مجھے کہا کہ قاری صاحب سر آپ اسی سورۃ الملک کے اوپر جمعہ پڑھا رہے ہیں. تو کافی دیر کی ان کی یہ خواہش اور آرزو تھی. ایک نوجوان نے آ کے مجھے کہا تھا. تو اسی چیز کے پیش نظر میں نے آج کا جو موضوع ہے وہ سورۃ الملک کے حوالے سے منتخب کیا. سورۃ الملک اس کی 30 آیات ہیں اور اس کے اندر 2 رکوع ہیں. اس کی فضیلت بڑی ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے. میں تفسیر ابن کثیر پڑھ رہا تھا، تفسیر قرآن بھی پڑھ رہا تھا، ساری تفاسیر کو دیکھ رہا تھا. تو میں نے کہا کہ اچھے انداز کے ساتھ وہ اچھی اور قیمتی باتیں آپ کو ضرور بتائی جائیں. میرا دل کرتا ہے میں وہ روایات بھی بیان کر دوں لیکن وہ ضعیف ہے جو تفسیر ابن کثیر کے اندر بیان کی گئی. میں نے پڑھنا شروع کیا، اس میں تقریباً 3 احادیث ٹھیک تھیں اور 5 روایات ضعیف تھیں. بہرحال انشاءاللہ ہم جو صحیح احادیث ہیں وہی آپ کے سامنے رکھیں گے. سورۃ الملک کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قرآن کے اندر 30 آیتوں والی ایک سورت ہے. قرآن کے اندر 30 آیتوں والی ایک سورت ہے. جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے یہ سورت اس بندے کے حق میں قیامت والے دن سفارش کرے گی اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، اس بندے کو بخش دیا جائے گا. اور فرمایا وہ جو سورت ہے وہ سورۃ الملک ہے. طبرانی کے اندر ایک حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قرآن کے اندر ایک ایسی سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے اللہ سے جھگڑا کر کے اسے جنت میں داخل کروائے. آپ اندازہ کر لیں کتنی قیمتی سورت ہے. کہ مدینے کے تاجدار نے فرمایا جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے تو یہ سورت اللہ سے جھگڑا کر کے اس بندے کو جنت میں داخل کروائے گی. اور وہ سورت کون سی؟ سورۃ الملک. اتنی قیمتی سورت ہے یہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب تک نہیں سوتے تھے جب تک اس سورت کی تلاوت نہیں کر لیتے. ایک سورۃ السجدہ اور ایک سورۃ الملک، یہ صورتیں پڑھ کر ان صورتوں کی تلاوت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے. ہمیں بھی یہ سورت پڑھنی چاہیے رات کو سوتے ہوئے. یہ بڑی اہم سورت ہے، بڑی قیمتی سورت ہے. ہمیں کوئی کام پڑ جائے تو ہم سفارش کروانے کے لیے بڑے کو لے کے جاتے ہیں اور قیامت والے دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی. نہ ایم پی اے کام آئے گا، نہ ایم این اے کام آئے گا، نہ کوئی افسر کام آئے گا، نہ کوئی جاگیردار کام آئے گا، نہ کوئی مالدار کام آئے گا، نہ پیسہ کام آئے گا، نہ گاڑی کام آئے گی، نہ بلڈنگ کام آئے گی، نہ بادشاہت کام آئے گی، نہ وزارت کام آئے گی. قیامت کے دن جو بندہ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، اس سورت سے پیار کرتا ہے، اس سورت سے محبت کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، رات کو سوتے ہوئے سورت کو پڑھتا ہے، یہ سورت اس بندے کے حق میں رب سے جھگڑا کرے گی، جھگڑا کرے گی، جھگڑا. اور تب تک نہیں پیچھے ہٹے گی جب تک اس بندے کو جنت میں داخل نہ کروا دے. سورۃ الملک اسے زبانی یاد کریں.
زبانی یاد نہیں ہوتی، ہر گھر کے اندر قرآن پڑھا ہوتا ہے. ایسے قرآن کھولے، خود بھی سورت پڑھے، بچوں کو بھی کہے بیٹا سورۃ الملک پڑھ کے سننا ہے، سورۃ السجدہ پڑھ کے سننا ہے. اور یہ وہ سورت ہے، مدینے کے تاجدار نے فرمایا قبر کے عذاب سے اگر کوئی سورت بچانے والی ہے تو وہ سورۃ الملک ہے. اس کا مطلب ہے کہ بد قسمت ہی ہے جو اس سورت کے پڑھنے سے محروم رہے. جب اس کا ترجمہ بیان کریں گے تب آپ کو پتا چلے گا یہ سورت کتنی قیمتی اور اس کے اندر کون کون سی اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان کی. اس سورۃ الملک سے لے کر جو 29ویں پارے کی سورت ہے اور 29ویں پارے کی پہلی یہ سورت ہے، اس سورۃ الملک سے لے کر سورۃ الناس تک زیادہ جو صورتیں ہیں وہ مکی صورتیں ہیں. اب مکی صورتیں اور مدنی صورتیں کسے کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک بات سمجھنے والی، چونکہ یہ ہمارا 2 جمعوں کے اندر موضوع چلا جائے گا. مکی اور مدنی کسے کہا جاتا ہے؟ اسکولوں میں اکثر و بیشتر بچوں کو جب پوچھتے ہیں، اب تو ماشاءاللہ ہمارے اسکول کے اندر بچوں کو جب بتاتے ہیں، اگلی کلاس میں ہوتے پوچھتے ہیں تو ماشاءاللہ بچے بتاتے بھی ہیں مکی صورتیں کون سی ہوتی، مدنی ہم سے کو پوچھ لے. ہم کہتے ہیں جو مکے میں نازل ہوئی ہے وہ مکی ہے، جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی. حالانکہ یہ تعریف ٹھیک نہیں. مکی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں. جو ہجرت سے پہلے صورتیں نازل ہوئیں ان صورتوں کو کہتے ہیں مکی، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں ان صورتوں کو کہتے ہیں مدنی صورت. ہجرت سے پہلے صورتیں نازل ہونے والی وہ مکے میں نازل ہوئی ہوں یا مکے کے قرب و جوار میں نازل ہوئی ہوں یا کسی شہر میں نازل ہوئی ہوں، وہ ساری صورتیں مکی صورتیں کہلائیں. اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ چاہے مدینے میں نازل ہوئی ہیں، مدینے کے قرب و جوار میں نازل ہوئی ہیں، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح بھی کر لیا ہو، تب بھی ایسی صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے. یہ ہے مکی اور مدنی صورتوں کی تعریف. ہاں یہ جو صورت ہے جو سورۃ الملک ہے یہ مکی صورت ہے. کچھ نے یہ لکھا بھی ہے مفسرین نے کہ اس کے مکی یا مدنی ہونے کے بارے میں کوئی معتبر دلیل نہیں ہے، البتہ اس کا جو سیاق و سباق ہے جب اسے پڑھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اس لیے اسے مکی صورت کہا گیا. اگلی بات، اس صورت کو سورۃ الملک ہی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ نام کہاں سے آیا ہے؟ یہ کچھ بنیادی چیزیں اور باتیں ہیں جو سمجھنا ضروری ہے. یہ تبارک الذی بیدہ الملک، اسی سورت کی پہلی آیت میں جو لفظ ملک موجود ہے یہ وہی ملک سورۃ الملک کا نام رکھا گیا. اس سورت کے 3 نام اور بھی ہیں. ایک سورۃ الملک نام ہے، ایک اس کا نام سورۃ الواقعہ بھی ہے، ایک اس کا نام سورۃ المانعہ بھی ہے، روکنے والی، منع کرنے والی، جہنم میں داخل نہ ہونے دینے والی، اور ایک اس سورت کا نام منجی بھی ہے، نجات دلانے والی. یہ سورت کے مزید 3 نام ہیں سورۃ الملک کے، اور یہ سورۃ الملک سے لے کر 29ویں پارے سے لے کر 30ویں پارے کے اینڈ تک سورۃ الناس تک اکثر و بیشتر یہ صورتیں مکی ہیں. اور ان صورتوں کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان میں سب سے بنیادی چیز عقائد ہے، توحید ہے. ان صورتوں کے اندر بیان کی گئی اللہ کی وحدانیت، اللہ کی کبریائی کا تذکرہ ان صورتوں میں. دوسری چیز اس میں رسالت کا تذکرہ ہے. تیسری چیز ان صورتوں کے اندر آخرت کا تذکرہ ہے.
चौथी चीज इस सूरत के अंदर जन्नत और दोज़ख का तज़किरा है। इन सूरतों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत व तबलीग के साथ साथ आपको तसल्ली देने का भी तज़किरा है। सूरतुल मुल्क से लेकर सूरतुल नास तक 29वें और 30वें पारे की ये जो मक्की सूरतें हैं उनमें इन मज़ामीन का, इन मौज़ूआत का तज़किरा हुआ है। अब ये जो सूरतुल मुल्क है, जो इतनी कीमती सूरत है कि अल्लाह से झगड़ा करेगी उस बंदे के बारे में जो बंदा इसकी तिलावत करता रहा। अब इस सूरत के अंदर चीजें क्या हैं, ऐसी बातें कौन सी हैं? इस सूरत की आयत नंबर 1 से लेकर 5 तक इनमें अल्लाह ताला की कुदरत का इजहार किया गया है। इन पहली 5 आयात में अल्लाह ताला की बादशाहत का तज़किरा किया गया है। इन पहली 5 आयात में अल्लाह ताला के आसमान को पैदा करने का तज़किरा किया गया है। इन 5 आयात में अल्लाह ताला ने कितना मुनज़्ज़म, कितना खूबसूरत निज़ाम बनाया है उसका तज़किरा इन 5 आयात के अंदर किया गया है। इन पहली 5 आयात के अंदर अल्लाह ने चैलेंज भी दिया है कि मेरे निजाम के अंदर कहीं खराबी भी नजर आती है तो मुझे बताओ तो सही, दिखाओ तो सही। और फिर आगे 6 आयत नंबर 6 से लेकर आयत नंबर 11 तक इन आयात में अल्लाह ताला ने कुफर के सख्त नताइज बयान किए हैं कि जो कुफर करने वाले हैं उनका कितना इबरतनाक अंजाम होगा, वो किस तरह अपने गुनाहों का एतराफ करेंगे, किस तरह उनको भड़कती हुई जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाए। और आयत नंबर 12 से लेकर 14 तक इनमें अल्लाह ने उन लोगों का तज़किरा किया है जो छुप के बातें करते हैं, यूं पता ना चले जाए, जो बुरी और गंदी बातें छुप के करते हैं। अल्लाह ने बताया मुझसे कोई चीज छुपी नहीं। और वो लोग जो अल्लाह से डरते उनका तज़किरा किया है। सूरतुल मुल्क की पहली आयत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तबारक बा बरकत है, अल्लाही वो ज़ात बियदिहिल मुल्क जो सारी कायनात का बादशाह है, जिसके हाथ में सारी कायनात की बादशाहत है, सारी कायनात का इक़्तिदार है। वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वो अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। हर चीज पर कुदरत, हर चीज पर दस्तरस अल्लाह की है। अल्लाह कादिर मुतलक है। कुदरत हमारे पास भी है, हमारी कुदरत महदूद है। मेरी कुदरत क्या है? मैं घर के फैसला कर दूं तो बस मेरा फैसला हतमी फैसला, अब किसी का फैसला नहीं। मैंने ये चीज यहां पे रखनी है तो यहां पे रखनी है। मेरी कुदरत महदूद है, अल्लाह की कुदरत लामहदूद है। अल्लाह सारी कायनात को पालने वाला है, सारी कायनात के निजाम को चलाने वाला है। सारी कायनात पे बादशाह अगर किसी है की है तो वो अल्लाह की है। आगे अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लज़ी वो ज़ात खलक़ल मौत, जिस रब ने मौत को पैदा किया है। अल्लाह ने मौत को भी पैदा किया है, इंसान को पैदा किया है, जिन्नों को पैदा किया है। अल्लाह ने इंसान और जिन्नों के साथ साथ मौत को भी पैदा किया है, वल हयात और जिंदगी को भी पैदा किया है।
موت آتی ہے نا, انسان فوت ہوتا ہے. ایک موت اس چیز کا نام تھا جب ہم دنیا میں نہیں آئے, روح اور جسم آپس میں نہیں ملے, اس عمل کو موت کہا جاتا تھا. جب اللہ نے روح اور جسم کو اکٹھا کیا, ہم دنیا میں آ گئے, یہ زندگی ہے. اللہ نے روح اور جسم کو اکٹھا کیا, بندہ زندہ ہے. لیکن جب یہ روح انسان کے جسم سے جدا ہوتی ہے تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ موت. یہ انسان ہے, یہ باڈی ہے, جب اس سے روح جدا ہوتی ہے تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ موت. انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے, جن بھی اللہ کی مخلوق ہے, موت بھی اللہ کی مخلوق ہے. انسان کا وجود ہے, اسی طرح موت کا بھی وجود ہے. کیونکہ ہمیں پتا چلتا ہے نا, وہ کیسے پتا چلتا ہے؟ جب انسان کے جسم سے روح جدا ہوتی ہے ہمیں پتا چل جاتا ہے اس کو موت طاری ہو گئی ہے. قیامت کا دن ہوگا, اس موت کو بھی موت آ جائے گی. اللہ اس موت کو ذبح کر دے گا ایسے کر کے قیامت کے دن. موت کس شکل میں ہے؟ مینڈے کی شکل میں, چند قبریں مینڈے کی شکل میں لایا گیا. جنتیوں سے کہا جائے گا بتاؤ یہ کیا ہے؟ جنتی کہیں گے موت ہے یہ. چند قبریں مینڈے کی شکل میں موت کو پیش کیا جائے گا. جہنمیوں سے پوچھا جائے گا یہ کیا چیز ہے؟ وہ بتائیں گے یہ موت ہے. پھر جنتی اور جہنمیوں کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا. پھر اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی. جو جنتی ہے وہ جنت میں, جو اللہ کے باغی سرکش نافرمان وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے. پھر موت کسی کو نہیں آئے گی. موت کو بھی موت قیامت کے دن آ جائے گی. الذی خلق الموت والحیات, اللہ نے زندگی کو پیدا کیا, موت کو پیدا کیا. آخر اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے کس وجہ سے پیدا کیا؟ بھائی موت کو پیدا کیا, زندگی کو پیدا کیا, آخر اس کا مقصد ہے وہ بھی اللہ نے ساتھ بتا دیا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. لوگوں سن لو, یہ جو زندگی اور موت کے ساتھ مل کر ایک وجود بنا ہے, تمہیں زندگی عطا کی ہے, یہ اس لیے عطا کی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے بطور امتحان ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ دیکھا جائے تم میں سے سب سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے, سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. یہاں بڑی میں قیمتی بات بتانے جا رہا ہوں. یہ جو بھی بات بتانے جا رہا ہوں بڑی قیمتی بات ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. اللہ نے پیدا اس لیے کیا, اللہ دیکھنا چاہتا ہے, اللہ آزمائش لینا چاہتا ہے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. اچھے عمل کرنے والا کون. اب اچھے عمل کون سے ہیں؟ اگر ایک بندہ قیامت کے دن حاضر ہو, اعمال اتنے سارے عمل, وہ قیمتی بات جو میں کہہ رہا ہوں, اتنے اعمال نیک کیے, ایک بندہ اس کی اتنے عمل, ایک بندہ اس کی اتنی عمل, یہ اعمال والا اتنے اعمال والا جہنم میں جا رہا ہے, اتنے عمل والا جنت میں جا رہا ہے. آپ اندازہ کریں, بھی نیکیاں زیادہ ہو تو بندے کو جنت میں جانا چاہیے, نیکیاں کم ہو تو اس کے بارے میں ہمارے دل و دماغ کے اندر بات آتی جہنم میں, تو اس کو جانا چاہیے. لیکن جس کی نیکیاں اتنی ہیں وہ جہنم میں, جس کی نیکیاں اتنی ہیں وہ جنت میں. یہ میں سمجھانے کے لیے بات بیان کر رہا ہوں, سمجھانے کے لیے. اب یہ کیسے ممکن ہے جس کی نیکیاں زیادہ ہیں وہ جہنم میں چلا جائے؟ اس لیے کہ قیامت والے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا, اعمال کو گنا نہیں جائے گا, اعمال کو تولا جائے گا.
یہ گفتگو چل رہی تھی اساتذہ کے درمیان، تو وہیں پہ یہ سوال بھی میں نے کر دیا کہ اعمال کو گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا، تو پھر کون سے ایسے اعمال ہیں، کون سے ایسے اعمال ہیں جو رب کے ہاں قبول ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ اعمال کو گنا نہیں جائے گا، گنتی نہیں کیا جائے گا۔ اب ایک بندہ ہے اس نے 1 کروڑ نیکی کی ہے، ایک بندہ ہے اس نے 1 لاکھ نیکی کی۔ اب 1 کروڑ نیکی والے کی نیکی ضائع ہو گئی، 1 لاکھ والے کی نیکی قبول ہو گئی۔ کیوں؟ اب وزن کیا جا رہا ہے۔ اب اعمال کا وزن بھاری کیسے ہوگا؟ ایک طرف اتنے اعمال ہیں، ایک طرف اتنے اعمال ہیں، جب اتنے اعمال کے ساتھ اتنے اعمال کو تولا جائے گا تو جن اعمال کا وزن کم ہوگا ان اعمال کا وزن زیادہ ہوگا۔ اب نیک اعمال جو کم کیے ہیں وزن ان کا زیادہ ہو گیا، وہ بندہ جنت میں چلا گیا جس نے نیکیاں زیادہ کی ہیں۔ حالانکہ وزن تو ادھر زیادہ ہونا چاہیے نا۔ ہم جب تولتے ہیں ایک طرف ہم 20 من گندم رکھ دیں، دوسری طرف 1 من گندم رکھ دیں، تو دونوں میں گندم زیادہ کون سی ہوگی؟ 1 من والی۔ اور جھکے گا پلڑا کس کا؟ 1 من والے کا۔ یہ دنیا کا ایک طریقہ ہے، لیکن رب کی ہاں جب اعمال تولے جائیں گے تو اعمال کے وزن کو دیکھا جائے گا۔ وہ اعمال چاہے کم ہے لیکن وزن کیسے زیادہ پیدا ہوتا ہے یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ان اعمال کے اندر وزن کیسے زیادہ پیدا ہوگا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ کون سے احسن عمل ہے؟ جن اعمال کے اندر اخلاص ہے وہ اعمال سب سے زیادہ وسیع ہے۔ جن اعمال میں اخلاص ہے، اب اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کہتے ہیں وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، وہ عمل جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے، وہ عمل کا پلڑا سب سے زیادہ بھاری ہوگا۔ ایک طرف نیکیاں زیادہ ہیں لیکن ان کا وزن ہلکا کیوں ہے؟ اس لیے ہلکا ہے وہ مسجد میں اللہ اکبر نماز نہیں تھی اس کی، لیکن نماز اس لیے پڑھنے کے لیے آیا تاکہ لوگ دیکھ کر کہیں یہ نمازی ہے۔ نیت میں یہ فطور تھا، صدقہ تو دے رہا ہے، سخاوت تو کر رہا ہے، نظریہ کیا تھا؟ لوگ صحیح صحیح کہیں۔ نظریہ کیا تھا؟ لوگ سے لوگوں سے مفادات حاصل کرنا۔ نظریہ کیا تھا؟ لوگوں سے واہ حاصل کرنا۔ جہاد کے لیے نکلا ہے لیکن کس لیے نکلا ہے؟ لوگ کہیں یہ بہت بڑا بہادر ہے، بڑے نیک اعمال کیے ہیں، شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوتیں کرنے والا ہے، قرآن کا قاری ہے، لیکن اس لیے تلاوتیں کرتا تھا، اس لیے واعظ کرتا تھا، اس لیے لوگوں کو باتیں سناتا تھا۔ لوگ کہیں یہ بڑا صاحب علم ہے، لوگ کہیں یہ بڑا چوٹی کا قاری ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ اعمال کرتا رہا تھا۔ وہ اعمال تو بہت زیادہ تھے لیکن وزن ان میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک بندہ عمل کرتا تھا لیکن عمل تھوڑے تھے، عمل کے اندر اخلاص تھا، اللہ کی رضا تھی، نماز پڑھنے کے لیے آیا میرا رب راضی ہو جائے، تلاوت کرتا ہے رب راضی ہو جائے، سخاوت کرتا ہے رب راضی ہو جائے، زکات دیتا ہے رب راضی ہو جائے، زکات دیتا ہے رب راضی ہو جائے، جہاد کرتا ہے رب راضی ہو جائے، ذکر الہی کرتا ہے رب راضی ہو جائے، مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے رب راضی ہو جائے۔ ہر عمل کے پیچھے رب کی رضا تھی، اس لیے ان اعمال کا وزن سب سے زیادہ بھاری ہوگا اور وہ بندہ رب کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیجیے۔ اس لیے اعمال کے اندر وزن تبھی پیدا ہوگا جب وہ عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا۔ اگر اللہ کے لیے رضا کے لیے نہیں کیا تو وہ نیک اعمال کے ڈھیر بھی لگا دے، ان اعمال کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، رب نے سورۃ الملک کی اس دوسری آیت کے اندر بتا دیا کہ موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد نیک اعمال کرنا ہے۔
ساتھ فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ بڑا غالب ہے، غالب ہے، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اچھا یہاں نا یہ قرآن کی جو دوسری آیت ہے، یہ دوسری آیت، یہ جو نا عزیز ہے، یہ اللہ کی صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ غفور جو ہے، الغفور العزیز، یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے نام ہے، ایک ذاتی نام ہے اللہ کا، وہ اللہ، باقی اللہ کے صفاتی نام ہے۔ اب اللہ نے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اللہ غالب بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے۔ اب اللہ نے ان ناموں کا تذکرہ یہاں پہ کیوں کیا؟ اللہ اور ناموں کا تذکرہ بھی قرآن کے اندر کر سکتا تھا۔ اب یہ حکمت ہے ایک بہت بڑی۔ اگر آپ علم سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نالج کی باتیں سیکھیں، سمجھیں، ایک تو وہ ہوتی نا بات، کچھ آپ کہتے ہیں یہ واقعات سناؤ، کچھ باتیں حدیث سمجھنے سمجھانے والی، اس میں ایک نقطہ ہے، اگر علم کی جستجو ہے تو وہ نقطہ آپ ضرور سمجھیں گے۔ وہ ہمارے پنڈ کے اندر، ہمارے دیہات کے اندر، انہی ایس پی کے اندر ایک قاری صاحب آئے، ان کا نام تھا احمد فروخ ساجد۔ تو گفتگو کرنے سے پہلے پوچھنے لگے، دسو بھائی پنجابی گفتگو کرام یا اردو کرام؟ بندے نے کہی پنجابی کرو۔ چلو جی ٹھیک ہو گیا۔ پھر کہتا اگلی گل دسو، جیڑی گفتگو ہے وہ میں علمی کراں یا شعر و شاعری علی کراں؟ علمی کراں یا شعر و شاعری علی؟ ماشاءاللہ کئی بزرگوں نے کہا کہ آپ علمی گفتگو کریں۔ تو علم والی باتیں سیکھنی چاہیے، علم والی، نالج والی وہ سمجھنی چاہیے۔ اب یہاں ایک بہت بڑی آپ دیکھیں نا، قرآن کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اللہ کے اور بھی تو نام ہے، اللہ رزاق نام دے سکتا، الرزاق، اللہ نے وہ نام نہیں یہاں پہ لیا، اللہ اور بھی نام، لیکن اللہ نے نام لیا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ بڑا غالب ہے۔ اللہ نے ان ناموں کا تذکرہ دوسری آیت میں کیوں کیا بھائی؟ اسی آیت میں کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اب زندگی اور موت کے اوپر غلبہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ، غالب ہوں۔ اس آیت کے ساتھ لنک ہے اللہ کے اس نام کا۔ پھر فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اعمال کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بندہ عمل کرتا ہے، اگر گناہ ہو جائے تو گناہوں کو معاف کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو الغفور، بخشنے والا، اللہ نے اس لیے اپنے ان ناموں کا تذکرہ دوسری آیت میں اس لیے کیا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ قرآن کا کتنا خوبصورت اسلوب ہے۔ اللہ نے بڑی، ہم تو کچھ یہ جو قرآن ہے اس کے اندر بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ان رازوں کا، ہم تو جانتے نہیں ان رازوں سے۔ اور پھر اللہ نے آگے کیا فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اوپر نیچے اوپر نیچے۔ اب ان 7 آسمانوں کو، ان کی مسافت کتنی ہے؟ ان 7 آسمانوں میں کیا یہ ملے ہوئے ہیں؟ کیا یہ 7 آسمانوں کے اندر خلا ہے؟ وہ خلا کتنا ہے؟ آسمان اللہ نے کیوں بنائے ہیں؟ ستارے اللہ نے کیوں بنائے ہیں؟ اللہ نے ان ستاروں کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ پوری ڈیٹیل انشاءاللہ ہم اگلے جمعے کے اندر بیان کریں گے۔ ٹائم اور وقت ختم ہو گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ انشاءاللہ آج کے جمعے کے اندر کچھ 14 آیات انشاءاللہ بیان کریں گے۔ بہرحال اس کی تفہیم کے لیے آج کی 2 آیات بیان ہو سکی انشاءاللہ۔ بقیہ یہ سورت بڑی اہم ہے، آج آپ بھی تہیہ کر کے اٹھیں۔ اللہ سے اس سورت نے جھگڑا کرنا ہے، جھگڑا۔ اللہ اس بندے کو جنت میں داخل فرما، جھگڑا کرنا ہے، اور جھگڑا کر کے یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو جنت میں داخل کروا کے چھوڑے گی۔ اس لیے رات کو سوتے ہوئے انشاءاللہ ہم نے سورۃ الملک کی تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔